العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد المصطفیٰ وعلی المرتضی وبطول السیدہ زہرا وحسن المجتبی وحسین شہید کربلا وصلی علی زین العابدین ومحمد باقر وجعفر صادق وموسیٰ کاظم وعلی ابن موسیٰ الرضا ومحمد التقی وعلی النقی وزقی حسن العسکری ومحمد مہدی صاحب الزمان صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون صلوات۔ معزز سامعین، بزرگ حضرات گرامی، میں ایک حقیر فقیر ادنا لاشعور ولا علم طالب علم شخص آپ صاحبان فکر و صاحبان علم و صاحبان دانائی و صاحبان بزم معرفت شخصیات کی خدمت اقدس میں ابتدائی ذمہ داری برائے آغاز مجلس عزا یعنی تلاوت حدیث کسا سے مشرف ہونے حاضر خدمت ہوا کہ جس کو موضوع سخن قرار دینے کے لیے میں نے سرنامہ کلام یعنی قرآن المجید المبین سے سورہ یاسین کی ایک انتہائی معروف آیت کی تلاوت کو اپنی بیس، اپنا آغاز، اپنا نقطہ، اپنی فہم کا نظریہ بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا کہ دیکھیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بس جس شے کا اللہ ارادہ رکھتا ہے، اللہ ارادہ کرتا نہیں ہے، اللہ کو ارادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ارادہ رکھتا ہے کہ بس جس شے کا اللہ ارادہ رکھتا ہے وہ ہوتا ہے، یعنی جس شے کا اللہ نے قصد کیا، ارادہ رکھا، وہی ہوگا۔ جو اللہ کے ارادے کے مخالف ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ کچھ بھی ہونے کے لیے ضروری ہے، کچھ بھی امر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اس کا ارادہ رکھے، بس اللہ اس کا ارادہ رکھے وہ ہوگا۔ اچھا، ہم نے یہ اللہ نے کلیہ دیا کہ جو امر، جس امر کا اللہ نے ارادہ رکھا وہ ہوگا، تو پھر ہم ذرا آیت تطہیر کی طرف نظر کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یعنی اللہ نے اپنا امر بتا دیا کہ جو امر اللہ رکھے گا، جو ارادہ اللہ رکھے گا وہی ہوگا۔ اور یہاں پہ ہمیں معلوم ہوا آیت تطہیر کا ترجمہ یہ ہے کہ فقط بس محمد و آل محمد پاک و پاکیزہ ہیں اور ریز ان سے دور رکھا گیا ہے، دور کر دیا گیا ہے نہیں، یا دور کر دے گا نہیں، دور رکھا گیا ہے۔ بس میرے سے زیادہ علم رکھنے والی شخصیات، اساتذہ کی حیثیت رکھنے والے حضرات تشریف فرما ہیں، عربی لغت کو مجھ سے زیادہ بخوبی جانتے ہیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اتھارٹی، اپنی ہولڈنگ، اپنا روب، اپنا جلال، اپنی حدود بتلانا چاہتا ہے، اپنی ربوبیت دکھلانا چاہتا ہے، وہاں پہ اللہ انما کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ انما کا لغوی معنی ہے
بس فقط، یعنی انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی بس محمد والے محمد پاک و پاکیزہ ہے اور جو ریت سے وہ ان سے دور ہے۔ یہاں پہ ہمیں عقیدہ ملا کہ جو محمد والے محمد کا قرب رکھے گا وہ محمد والے محمد کا قرب رکھے گا، جو محمد والے محمد سے محبت رکھے گا، یعنی جو محمد والے محمد سے مودت رکھے گا وہ پاکیزگی کے قریب ہے، اور جو محمد والے محمد سے عداوت رکھے گا وہ سراپائے ریت ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں بتلا دیا۔ تو اب فقط سمجھ لو، اتنا جان لو کہ جو عقیدہ ہے کہ 40 سال کی عمر میں نبی کو نبوت ملی اور جبرائیل نے ان کے سینے کو چاک کیا اور ان کے سینے کو نور سے بھرا اور نجاست دور کی، کیا وہ درست ہے کہ یا یہ درست ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ انما یرید اللہ، کہ جب سے یہ ہے، جب سے محمد والے محمد ہے تبھی سے یہ پاک و پاکیزہ ہے، اور جب سے رب ہے، جب سے خدا ہے تبھی سے محمد والے محمد ہے، اور جب سے وہ ہے تبھی سے وہ پاک و پاکیزہ ہے۔ حدیث قصہ سننی ہے نا، حدیث قصہ کا ترجمہ پڑھوں گا۔ حدیث قصہ کیا ہے؟ دیکھو، میں عالم نہیں ہوں مگر چونکہ برسر ممبر آیا ہوں تو پیغام تو دوں گا۔ حدیث قصہ کیا ہے؟ حدیث قصہ تعارف ہے۔ کس کا تعارف ہے؟ محمد آل محمد کا تعارف ہے۔ حدیث قصہ قصیدہ ہے۔ کس نے پڑھا ہے؟ رب جلیل نے پڑھا ہے۔ کس کی شان میں پڑھا ہے؟ اپنی بہترین مخلوق کی تعارف کروانے کی شان میں پڑھا ہے۔ حدیث قصہ تعارف ہے، قصیدہ ہے، دعا ہے۔ حدیث قصہ ضابطۂ حیات ہے۔ حدیث قصہ رشتوں کا تقدس ہے، مکالمہ ہے۔ کس کا مکالمہ؟ محمد والے محمد کا مکالمہ، علی و سیدہ کا مکالمہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حسنین کریمین کا مکالمہ۔ آج تم سب اپنے گھروں سے اس موسم میں، اس رش میں، ان حالات میں اپنی زندگیوں کو ہتھیلی پر رکھ کر علی کی فرش عزا پر تشریف لائے، حاضر ہوئے۔ اپنا وقار سمجھو کہ تم کون ہو۔ اس فرش پہ وہ آ ہی نہیں سکتا کہ جس کو سیدہ طلب نہ کرے۔ تم وہ ہو کہ جس کے لیے دعائیں سیدہ نماز شب میں کرتی رہیں۔ یہ تمہارا وقار ہے۔ تمہیں زبان سے علی ولی اللہ نہ کہنے کی ضرورت پڑے، بلکہ تمہارا کردار اتنا اجلا ہو کہ زمانہ کہے کہ اس سے علی ولی اللہ کی مہک آتی ہے۔ حدیث قصہ سنو گے نا، حدیث قصہ تعارف کرواتا ہے رشتوں کے تقدس سے۔ جب زیر قصہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو امام حسن آئے، آ کے اجازت دی، اپنی والدہ سے اجازت لی، کیا میں نبی کی بارگاہ میں چلا جاؤں؟ امام حسین آئے، کس سے اجازت لی؟ اپنی والدہ سے اجازت لی۔ امام علی علیہ السلام آئے، آکے کس حسن و سلوک سے اپنی زوجہ کے ساتھ پیش آئے، سلام کیا، دعا لی، دعا دی، اور پھر رسول کی بارگاہ میں گئے۔ کون کس ہستی کی بارگاہ میں؟ کہ جس کا کلمہ پڑھنے کے عوض ایک کم سوالات پیغمبروں کو نبوت ملی ہو، اس کی بارگاہ میں جانے سے پہلے اولاد اپنی ماں سے اجازت لے رہی ہے۔ علی اپنی زوجہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ رہے ہیں۔ جناب سیدہ اپنے والد کی بارگاہ میں جانے سے پہلے علی سے اور رسول سے اجازت لیتی ہیں۔ یہ ہے رشتوں کا تقدس، یہ ہے درس حدیث قصہ۔ آج جس چارٹر آف ویمن رائٹ کی دنیا دہائی دیتی ہے، 1400 سال پہلے علی کے شیعوں کے پاس یہ چارٹر آ گیا تھا۔
یہاں پہ علی کی زوجہ کی خوشنودی کے لیے حاضر ہوئے نا، رسول کی بیٹی کی شفاعت چاہیے، حسنین کی والدہ کی رضامندی چاہیے. تو ذرا خود سوچو کہ تم جب روز محشر، داور محشر کے حضور حاضر ہوو گے اور بی بی سے شفاعت کی طرف گاری رکھو گے، تو کیا وہ یہ سوال تو نہیں کریں گی کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، اپنی ماں کے ساتھ کس ادب سے رہتے تھے، اپنی ازواج کے ساتھ کس طریقے سے برتاؤ رکھا؟ یہ کردار ہونا چاہیے ایک علی کے شیعہ کا، علی ولی اللہ پڑھنے والے کا. 19 رمضان ہے، ضربت امیر المومنین لگ چکی، مغربین گزر چکی، جناب سیدہ کے گھر میں قیامت کا سما ہے، مگر علی کو فکر یہ ہے کہ سیدہ کی یتیمائیں ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں. نہیں تو علی جیسے شجاعت و بہادر کے لیے موت ایک شیرین شربت سے زیادہ میٹھی ہے. سمجھو اس بات کو کہ علی کیا درس دے رہے ہیں، اور اپنے ماننے والوں سے. اور ایک بات یاد رکھنا، یہ میری نصیحت ہے اور وصیت ہے اور برسر منبر کہہ رہا ہوں. دیکھو یہ جو ضربت امیر المومنین ہے نا، یہ شہادت علی علیہ السلام جو ہے، اور ہم اس فرش عزا پر جو بیٹھے ہیں، یہ جو عزاداری ہے نا، یہ مساجد میں ہونے والی پہلی دہشت گردی کے خلاف احتجاج ہے. ہم وہ ہیں کہ جن کے بڑوں نے اور جن کے آئمہ نے مساجد میں سر دیکھ کے مساجد و نماز کی بقا رکھی. ایک شیعہ وہ ہو ہی نہیں سکتا جو نماز سے باغی ہو، اور ہماری وہ نماز ہو ہی نہیں سکتی کہ جس میں علی ولی اللہ نہ ہو. مرنا پسند کرنا مگر علی ولی اللہ پر کبھی کمپرومائز نہ کرنا. رسول کی رسالت اور اللہ کی وحدانیت پر سب قائم ہے، مگر پرکھ ہوگی علی کی ولایت پر. اور وہی کامل مومن ہے، اور وہی جنتی ہے، اور وہی مومن ہے، اور وہی حلالی ہے جو ولایت امیر المومنین سن کر خوش ہو. کبھی علی کی ولایت پہ کمپرومائز نہ کرنا. تم کون ہو یا میں کون ہوں تمہاری نماز پرکھنے والا؟ ہم علی ولی اللہ پہ نہ کبھی کمپرومائز کرتے تھے، نہ کریں گے. جزو ایمان ہے علی ولی اللہ. یہ ہے بیان جابر عبداللہ سے عیاں، بنت رسول سیدہ کرتی ہیں یہ بیان. ذات خدا سے افضل و برتر کوئی نہیں، بعد از خدا رسول سے بڑھ کر کوئی نہیں. مختار کائنات ہے شہنشاہ امم، ختم رسول حبیب خداوند ذوالکرم. بنت جناب شاہ رسالت سیدہ، شہزادی جناب گل جنت سیدہ. مختار کائنات ہے شہنشاہ امم، ختم رسول حبیب خداوند ذوالکرم. بنت جناب شاہ رسالت سیدہ، شہزادی جناب گل جنت سیدہ. مختار کائنات کے داماد ہے علی، جانے بہار گلشن ایجاد ہے علی. جانے علی و سیدہ زہرا حسن حسین، شہزادگان کون مکانور مشرقین. ان کی ثنا میں کیوں نہ زبان بشر ہلال، خود جن کا مداح ہوا ہو خداوند ذوالجلال. دولت سرائے سیدہ زہرا میں ایک دن داخل ہوئے رسول خدا شاہ سجد. کہنے لگے کہ اے میری شاہ پارائے جگر، پاتا ہوں اپنے بدن میں کچھ ذوف کا اثر. بولی بطول آپ کو خالق جہان میں رکھے ہر ایک ذوف سے حفظ و ایمان میں. پھر یوں گہر فشاں ہوئے محبوب کبریا، وہ چادر یمانی مجھے لا کے دو اڑا. جب دختر حبیب خداوند ذوالمنن چادر اڑا چکی تو وہاں آ گئے حسن. ماں کو سلام کر کے ہوئے یوں گہر فشاں، خوشبو میں اپنے نانا کی ہوں سونگتا یہاں.
فرمایا سیدان کہ ہاں اے میرے قمر لیٹے ہوئے ہیں زیر کسا سید البشر. یہ سنتے ہی وہ سرور اعظم رسول رب بعد السلام نانا سے بولے مسجد ادب کیا میں بھی آؤں آپ کی کملی میں نانا جان. بولے نبی کے آ میرے آرام میں جسم و جان. داخل ہوئے کسا یمانی میں مجتبہ صلوات پر محمد و آل مصطفیٰ صلی اللہ. اتنے میں آئے گھر میں شہنشاہ مشرقین یعنی شہید کرب و بلا حضرت حسین. ماں کو سلام کر کے ہوئے یوں گہر پیشاں خوشبو میں اپنے نانا کی ہوں سونگتا یہاں. فرمایا سیدان کہ ہاں اے میرے قمر لیٹے ہوئے ہیں زیر کسا سید البشر. یہ سنتے ہی وہ سرور اعظم رسول رب بعد السلام نانا سے بولے بسط ادب کیا میں بھی آؤں آپ کی کملی میں نانا جان. بولے نبی کے آ میرے آرام جسم و جان. داخل ہوئے کسا میں شہنشاہ کربلا صلوات پر محمد و آل مصطفیٰ محمد. اتنے میں آئے گھر میں امام فلک وقار نفس نبی علی ولی شیر کردگار. بعد السلام پوچھا کہ اے مادر حسن گھر میں بسی ہے لکھت پیغمبر زمن. فرمایا سیدان کہ حضرت نے سچ کہا لیٹے ہوئے ہیں زیر کسا شاہ انبیاء. یہ سنتے ہی جناب امام فلک مقام بولے رسول پاک سے جا کر بس السلام اے فخر مرسلین صرف شاہ انبیاء. داخل ہوں میں کسا میں اگر اذن ہو عطا. فرمایا مصطفیٰ نے کہ اے فخر عالیہ تم بھی شتاب آ کے بنو زینت کسا. داخل ہوئے کسا یمانی میں مرتضی صلوات پر محمد و آل مصطفیٰ. پھر دختر حبیب کسا کے قریب گئیں. پھر دختر حبیب کسا کے قریب گئیں. بعد السلام پوچھا کہ اے فخر مرسلین کیا میں بھی آؤں آپ کی کملی میں بابا جان. بولے نبی کے شوق سے اے ناز سے جنان. داخل ہوئی کسا یمانی میں سیدہ صلوات پر محمد و آل مصطفیٰ صلی اللہ محمد. ایک جاج ہوئے کملی میں انوار پنجتن. ایک جاج ہوئے کملی میں انوار پنجتن. آئین ندائے غیب خداوند ظلمنن. اے قدسیان عرش نشینان محترم عزت و جلال کی اپنے مجھے قسم میں نے جو یہ زمین بچھائی ہے بے گما چرخی جو آسمان کی چلائی ہے بے گما. شمس و قمر سے چرخ کو پر نور ہے کیا. تاروں سے شب کی بزم کو معمور ہے کیا. جاری کیا ہے بحر روا کی ہیں کشتیاں. اس میں نہ کوئی فعل اب سے نہ رائے گا. سب کچھ انہی کے پاس محبت میں ہے کیا. زیر کسا جو آج زمین پر ہے ایک جا. روح الامین نے عرض کیا پیش کردگار یہ کون ہستیاں ہیں کہ جن کا ہے یہ وقار. فرمایا اہل بیت نبوت ہی تو ہیں اور معدن رسالت و عصمت ہی تو ہیں. زہرا ہے اور سیدہ زہرا کے ہیں پدر. شوہر ہے سیدہ کے اور ان کے ہیں دو پسر. یہ سن کے جبرائیل نے کی حق سے التجا پروردگار کر تو اجازت کرے عطا. تیرے کرم سے ہو کے ہما گوش مدعا بن جاؤں میں بھی پنجتن پاک کا چٹا. فرمایا حق نے میرے اجازت خوشی سے دی. نازل ہوئے زمین پہ پھر جبرائیل بھی. روح الامین باذن خدا جانب کسا متوجہ ہو کے کہنے لگے اے شاہ خدا اس خادم قدیم کی تسلیم ہو قبول. داخل ہوں میں کسا میں اگر اذن ہو حصول. فرمایا مصطفیٰ نے کہ اجازت ہے جبرائیل. یہ بزم اہل بیت رسالت ہے جبرائیل. یہ سن کے جبرائیل بھی کملی میں آ گئے. کہنے لگے جناب رسالت معاب سے اے فخر مرسلین صرف شاہ انبیاء یوں کہہ رہا ہے آپ سے اب رب دو سرا. بعد از درود بعد السلام اے شاہ امم عزت و جلال کی اپنے مجھے قسم میں نے جو یہ زمین بچھائی ہے بے گما چرخی جو آسمان کی چلائی ہے بے گما. شمس و قمر سے چرخ کو پر نور ہے کیا. تاروں سے شب کی بزم کو معمور ہے
کیا، جاری کیا ہے بحر روا کی ہے کشتیاں، اس میں نہ کوئی فیل اب سے نہ آئے گا، سب کچھ انہی کے پاس محبت میں ہے کیا، سب کچھ انہی بزرگوں کی الفت میں ہے کیا، زیر کسا جو آج زمین پر ہے ایک جا۔ پھر بولے جبرائیل بس استوفیٰ سلام، خالق کل آپ کو بھیجا ہی ایک پیام، اے اہل بیت پاک ارادہ ہے یہ میرا، رکھوں ہر ایک ریت سے پاک آپ کو صدا، منشاء خاص مالک تقدیر ہے یہی، وجہ نزول آیت تطہیر ہے یہی، خود بھیجتا ہے خالق کونین بھی صدا، صلوات پر محمد و بر آل مصطفیٰ۔ فرمایا مصطفیٰ نے کہ معبود کی قسم، فرمایا مصطفیٰ نے کہ معبود کی قسم، اور اس کی ذات برتر و محمود کی قسم، جس نے بنا کے خلت پیغمبری مجھے ہر خوش کو تر پہ کی ہے عطا برتری ہمیں، جس نے ہمیں مرقع عصمت بنا دیا، کل عالمین کے لیے رحمت بنا دیا، ہو ذکر اس حدیث کسا کا جہاں جہاں، فرش زمین کی جس کسی محفل میں بے گما، جس میں ہمارے چاہنے والے شریک ہوں اور دوستی نبھانے والے شریک ہوں، یہ سب کے سب ہوں اپنے مقاصد میں کامران، نازل ہوں ان پہ رحمت خالق کے دو جہان، گر ان میں غم زدہ کوئی ہوگا تو بالیقین دے گا نجات غم سے اس سے رب العالمین، حاجت طلب کرے گا اگر کوئی دیندار، ہوگا خدا کی شان کرم سے وہ کامگار۔ بولے علی خدا کی قسم اس میں شک نہیں، بولے علی خدا کی قسم اس میں شک نہیں، شیعہ بھی کامران ہوئے ہم بے بالیقین، ہم اور ہمارے چاہنے والے بفضل رب دنیا اور آخرت میں ہوئے کامیاب صاحب، اپنے اٹھا کے پیش خدا ایک بار ہاتھ، اپنے اٹھا کے پیش خدا ایک بار ہاتھ، دیکھو خدا کی شان کرم کے ہزار ہاتھ، پروردگار سیدہ زہرا کا واسطہ، پروردگار سیدہ زہرا کا واسطہ، جنت کی شہزادی اولیاء کا واسطہ، پروردگار واسطہ تیرے حبیب کا، معراج عرش پاک جسے تو نے کی عطا، پہلے جناب حیدر کرار نامدار، پہلے جناب شبر و شبیر ذی وقار، پہلے زوات پنجتن اے رب پاک ذات، اہل ولا کو دے غم و علام سے نجات، وقت اجل زبان پہ ناد علی رہے، دل میں علی کے نام کا نقشہ جری رہے، ہم سب کو دو جہاں کی سعادت نصیب ہو، عتبات عالیہ کی زیارت نصیب ہو، وما علینا الا البلاغ۔ باواز بلند صلوات۔ مولا کی شان میں منقبت کے چاند شال، آپ کی سماعتوں کی نظر۔ خدا کا مختصر لشکر محمد سے محمد تک، خدا کا مختصر لشکر محمد سے محمد تک، مگر بھاری ہے لاکھوں پر محمد سے محمد تک، خدا کا مختصر لشکر محمد سے محمد تک، مزہ جائے گا مد ہے ابو طالب سنانے کا، مزہ جائے گا مد ہے ابو طالب سنانے کا، ملیں گے قبر کے اندر محمد سے
محمد تک ملیں گے قبر کے اندر محمد سے محمد تک نصیری کس کو اپنا رب مانے گا تو آخر نصیری کس کو اپنا رب مانے گا تو آخر نظر آتے ہیں سب حیدر محمد سے محمد تک نظر آتے ہیں سب حیدر محمد سے محمد تک شعر قابل غور ہے سلمان بھائی آپ فلانے سے فلانے تک سبھی رہبر تمہارے ہیں فلانے سے فلانے تک سبھی رہبر تمہارے ہیں ہمارے منتخب رہبر محمد سے محمد تک ہمارے منتخب رہبر محمد سے محمد تک درے خاتون جنت تیری عظمت کو کبریا جانے درے خاتون عظمت تیری عظمت کبریا جانے کھڑے ہیں سب جھکائے سر محمد سے محمد تک کھڑے ہیں سب جھکائے سر محمد سے محمد تک بچایا دین کو ہم نے بچایا ہم کو زینب نے بچایا دین کو ہم نے بچایا ہم کو زینب نے خدا سے کہتے ہیں اکثر محمد سے محمد تک خدا سے کہتے ہیں اکثر محمد سے محمد تک تلاوت ہو گئی قرآن کی محسوس ہوتا ہے تلاوت ہو گئی قرآن کی محسوس ہوتا ہے فقط ایک منقبت پڑھ کر محمد سے محمد تک فقط ایک منقبت پڑھ کر محمد سے محمد تک خدا کا مختصر لشکر محمد سے محمد تک مگر بھاری ہے لاکھوں پر محمد سے محمد تک خدا کا
مختصر لشکر محمد سے محمد تک صلوات میں کاظم رضوی صاحب کو دعوت دوں گا کہ مولا کے حضور نذرانہ عقیدت اور منقبت کے چاند اشعار پیش کریں. میں محمد وآل محمد صلوات. ایک منقبت کے اشعار سے آغاز کروں بآواز بلند صلوات. خاک میں خاک بشر پھر سے ملا دے زہرا. خاک میں خاک بشر پھر سے ملا دے زہرا. اپنی چکی کو اگر اپنی چکی کو اگر الٹا چلا دے زہرا. خاک میں خاک بشر پھر سے ملا دے زہرا. کوئی موسیٰ کوئی سلمان بنا دے زہرا. کوئی موسیٰ کوئی سلمان بنا دے زہرا. راز توحید جسے راز توحید جسے جتنا بتا دے زہرا. چاہے تو حر کو وہ رومال سے نوری کر دے. چاہے تو حر کو وہ رومال سے نوری کر دے. چاہے تو خاک سے ہوا کو بنا دے زہرا. خاک میں خاک بشر پھر سے ملا دے زہرا. خاک سے ہوا بنانا بھی کوئی معجزہ ہے. خاک سے ہوا بنانا بھی کوئی معجزہ ہے. یہ ہنر چاہے تو فضا کو سکھا دے زہرا. قابل غور شعر پیش کر رہا ہوں. روز کہتے ہیں علی رزق کی تقسیم کے وقت. روز کہتے ہیں علی رزق کی تقسیم کے وقت. رزق دینا ہے کسے کتنا بتا دے زہرا. خاک میں خاک بشر پھر سے ملا دے زہرا. مرتجز کے لیے آیات نہ اترے کیوں کر. مرتجز کے لیے آیات نہ اترے کیوں کر.
اپنی چادر میں جسے روز غذا دے زہرا، خاک میں خاک بشر پھر سے ملا دے زہرا۔ ابو طالب کی بہو اور علی کی زوجہ، ابو طالب کی بہو اور علی کی زوجہ، حق ہے کعبے پہ اگر تالا لگا دے زہرا، حق ہے کعبے پہ اگر، حق ہے کعبے پہ اگر تالا لگا دے زہرا۔ قرض شبیر کا اترا نہیں اب تک اس سے، قرض شبیر کا اترا نہیں اب تک اس سے، کیسے اللہ تیرے قرض چکا دے زہرا، خاک میں خاک بشر پھر سے ملا دے زہرا۔ اپنی چکی کو اگر، اپنی چکی کو اگر الٹا چلا دے زہرا، مکتب شرم فرش ماتم پہ دعا مانگی ہے میں نے اکبر، فرش ماتم پہ دعا مانگی ہے میں نے اکبر، آنسوؤں کا مجھے آنسو ہی جزا دے زہرا، خاک میں خاک بشر پھر سے ملا دے زہرا، اپنی چکی کو اگر، اپنی چکی کو اگر الٹا چلا دے زہرا، خاک میں خاک بشر پھر سے ملا دے زہرا۔ آواز بلند شراوت، آواز بلند شراوت، پھر بھی آواز بلند شراوت، آواز بلند شراوت۔ جو ان کے لال کا فرش عذاب چاہتا ہے، میں کیا بتاؤں کیسا شرف وہ پاتا ہے، جو ان کے لال کا فرش عذاب چاہتا ہے، میں کیا بتاؤں کیسا شرف وہ پاتا ہے، بطول آتی ہیں مہمان بن کے مجلس میں، بطول آتی ہیں
مہمان بن کے مجلس میں، وگرنہ کون غریبوں کے گھر پہ آتا ہے۔ وہ لینے آتی ہے پرسا، وہ لینے آتی ہے پرسا، یہ ان کا ہے احسان۔ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں۔ وہ آ کے لیتی ہے پرسا، یہ ان کا ہے احسان۔ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں۔ وہ رونے آتی ہے قربے کو باخدا، ورنہ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں۔ وہ 60 سارا مریم کو لے کے آتی ہے، وہ 60 سارا مریم کو لے کے آتی ہے۔ وہ سوئے فرش عزا جب قدم بڑھاتی ہیں، لپٹ کے آتے ہیں قدموں سے ان کے کون و مکان۔ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں۔ نہ ان کو خلد میں ایک پل بھی چین آتا ہے، نہ ان کو خلد میں ایک پل بھی چین آتا ہے۔ غم حسین انہیں ہر گھڑی رلاتا ہے، جہاں ہو مجلس شبی، جہاں ہو مجلس شبی، وہ پہنچتی ہے وہاں۔ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں۔ وہ لینے آتی ہے پرسا، وہ لینے آتی ہے پرسا، یہ ان کا ہے احسان۔ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں۔ وہ رونے آتی ہے کنبے کو باخدا، ورنہ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں۔ باز بلند سراواز۔ باز بلند سراواز۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصائب کے انتشار پیش کروں بآواز بلند سراواز۔
بآواز بلند صلوات. کس طرح خون میں ڈوبا ہے یہ چہرہ بابا، کس طرح خون میں ڈوبا ہے یہ چہرہ بابا، زخم زینب سے چھپاؤ نہ خدا را بابا، کس طرح خون میں آنے والی ہے مصیبت، کوئی سر پر میرے آنے والی ہے مصیبت، کوئی سر پر میرے، رات سے کرتی ہیں اماں میری گریا بابا، رات سے کرتی ہیں اماں میری گریا بابا، کس طرح خون میں ایسا لگتا ہے یتیمی کہ میرے دل ہے قریب، ایسا لگتا ہے یتیمی کہ میرے دل ہے قریب، کیا ہے زینب سے بچھڑنے کا ارادہ بابا، کس طرح خون میں آپ کچھ مجھ سے چھپاتے ہیں یہی لگتا ہے، آپ کچھ مجھ سے چھپاتے ہیں یہی لگتا ہے، آپ کچھ مجھ سے چھپاتے ہیں یہی لگتا ہے، چوم کر بازو میرے کرتے ہیں گریا بابا، چوم کر بازو میرے
بعد ماں کے ہمیں آپ سے ڈھارس تھی بہت، بعد ماں کے مجھے آپ سے ڈھارس تھی بہت، آپ کے بعد نہیں کوئی ہمارا بابا، لپٹی میت سے تکلم وہ یہی کہتی تھی، لپٹی میت سے تکلم وہ یہی کہتی تھی، آپ کو جان نہیں دوں گی میں تنہا بابا، زخم زینب سے چھپاؤ نہ خدا را بابا، کس طرح خون میں ڈوبا ہے یہ چہرہ بابا، آواز بلند سلام، پھر بھی آواز بلند سلام، شب جاگرے بان سحر گریہ گناہ ہے، شب جاگرے بان سحر گریہ گناہ ہے، مخلوق خدا مائل فریاد و فغاں ہے، مخلوق خدا مائل فریاد و فغاں ہے، مابین زمین آسماں محشر کا سماں ہے، مابین زمین آسماں محشر کا سماں ہے، 19ویں رمضان کا یہ حال بیان ہے، 19ویں رمضان کا یہ حال بیان ہے، تاریخ یہ وہ ہے جو قیامت سے نہیں کہوں، تاریخ یہ وہ ہے جو قیامت سے نہیں کہوں، اے مومنو سر پیٹ کرو گریہ و ماتم، اے مومنو سر پیٹ کرو گریہ و ماتم، فارغ جو تہجد سے ہوئے فاتح خیبر، فارغ جو تہجد سے ہوئے فاتح خیبر، بس قصد کیا ہی تھا بھی جانے کا باہر، ہوتا کہ ادا فجر کا وہ
عرض مقرر مرغابیوں نے گھیر لیا حق کے ولی کو، مرغابیوں نے گھیر لیا حق کے ولی کو، دروازے پہ جانے نہیں دیتی تھی علی کو، دروازے پہ جانے نہیں دیتی تھی علی کو، گویا ہوئے مرغابیوں سے حیدر کرار، اس انس کی دے تم کو جزا خالق غفار، نالے نہ کرو صبر کرو اے میری غمخوار، جو وقت معین ہے وہ ٹلتا نہیں زنہار، دامن کو میرے چھوڑ دو یوں اشک نہ برسا، دامن کو میرے چھوڑ دو یوں اشک نہ برسا، مسجد میں مجھے جانے دو دروازے سے ہٹ جاؤ، مسجد میں مجھے جانے دو دروازے سے ہٹ جاؤ، پہنچے جو ہی مسجد میں علی دیکھا یہ منظر، پہنچے جو ہی مسجد میں علی دیکھا یہ منظر، اوندھا پڑا سوتا ہے عرب ایک زمین پر، جب اس کے قریب پہنچے تو گویا ہوئے حیدر، اٹھ پیروے ابلیس شقی اور ستمگر، اٹھ پیروے ابلیس شقی اور ستمگر، معلوم ہے سب کس لیے تو آیا ہے کوفہ، معلوم ہے سب کس لیے تو آیا ہے کوفہ، کس کام کے کرنے کا یہاں پر ہے ارادہ، کس کام کے کرنے کا یہاں پر ہے ارادہ، یہ کہہ کے اذان دینے لگے خلق کے مولا، محراب عبادت میں ہوئے زیب مصلی، تھی فجر کی پہلی رکعت پہلا وہ سجدہ، تھی فجر کی پہلی رکعت پہلا وہ سجدہ، تلوار رقب سے بن ملجم نے لگائی، تلوار رقب سے بن ملجم نے لگائی، دو پارا کیا سر کو جبیں تک اتر آئی، تلوار رقب سے بن ملجم نے لگائی، دو پارا کیا سر کو جبیں تک اتر آئی، دو پارا کیا سر کو جبیں تک اتر آئی، سر پیٹ کے کہتے تھے نمازی کے اے جلاد، سر پیٹ کے کہتے تھے نمازی کے اے جلاد، کیا کر دیا یہ خانہ حق میں ستم جان، کیا کر دیا خانہ حق میں ستم جان، کی حق کے ولی پر یہ بھلا کس لیے بیدار، فریاد ہے فریاد ہے فریاد ہے فریاد، فریاد ہے فریاد ہے فریاد ہے فریاد، اس شور و فغاں کو سنا حسنین نے
اس شور و فغاں کو سنا حسنین نے جس گم مسجد کو چلے گھر سے وہ کرتے ہوئے ماتم مسجد کو چلے گھر سے وہ کرتے ہوئے ماتم حسنین نے آلودہ بخوں باپ کو پایا حسنین نے آلودہ بخوں باپ کو پایا وہ بین کیے جس سے کہ منہ کو جگر آیا وہ بین کیے جس سے کہ منہ کو جگر آیا پھر ایک چٹائی پغرض ان کو لٹایا غم خاروں نے زخمی شہ سرور کو اٹھایا گھر لائے مبادا کہیں حالت نہ بگڑ جائے سر کھولے ہوئے ثانی زہرا نہ نکل آئے سر کھولے ہوئے ثانی زہرا نہ نکل آئے داخل ہوئے جب گھر میں پسر باپ کو لے کر وہاں نالا و شیبن سے بپا ہو گیا محشر تھامے ہوئے تھی بیٹی کوئی پاؤں کوئی سر تھامے ہوئے تھی بیٹی کوئی پاؤں کوئی سر آہستہ سے حجرے میں لٹایا انہیں جا کر تھا ورد زباں والیا آہو بکا میں تھا ورد زباں والیا آہو بکا عرض و سما میں آواز ہی گونجتی تھی عرض و سما میں شب چاکر بان سحر گریہ کناں ہے مخلوق خدا مائل فریاد و فغاں ہے مابین زمین آسماں محشر کا سما ہے 19ویں رمضان کا یہ حال بیان ہے تاریخ یہ وہ ہے جو قیامت سے نہیں کو اے مومنو سر پیٹ کرو گریہ و ماتم اے مومنو سر پیٹ کرو گریہ و ماتم فاطمہ کی لاش پر حسنین کرتے تھے بقا اما زہرا آنکھیں کھولو کچھ تو بولو اما زہرا کم سینے میں یوں نہ روٹھو اما زہرا آنکھیں کھولو کچھ تو بولو اما
پیاروں کچھ تو بولو حال کیا ہو گیا دیکھو ذرا روتے روتے حال کیا ہو گیا دیکھو ذرا روتے روتے ہم کو سینے سے لگاؤ چپ کراؤ اماں تم نے منگوائے تھے جنت سے ہمارے جو لباس تم نے منگوائے تھے جنت سے ہمارے جو لباس آج پھر ہاتھوں سے اپنے وہ پہناؤ اماں آخری شعر ارسلانہ روتے رہے چاروں بچے ارسلانہ روتے رہے چاروں بچے اور کہتے رہے مت چھوڑ کے جاؤ اماں زہرا کم سنی میں یوں نہ روٹھو اماں زہرا اماں زہرا باز بلند سلام اور اب میں دعوت دے رہا ہوں جناب فواد